ویلکم ٹو بند گلی. ویو کرنے کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کر سکیں. بہت شکریہ. میرا نام جیمز ہے اور میں سپر نیچرل مخلوقات کا بیبی سٹر ہوں. جی ہاں، یہ میرا پروفیشن ہے اور میں 7 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. مجھ میں اور عام بیبی سٹر میں یہ فرق ہے کہ میں نے تقریباً ساری مفوق الفطرت چیزوں کے بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہے اور ان کی بیبی سٹنگ کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے کام سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بیبی سٹنگ کرتے ہوئے ان تمام مفوق الفطرت چیزوں کی خوفناک باتوں سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینج بھی کیا. ایک عام وے جتنے پیسے بڑے آرام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں بیبی سٹنگ میں، تو میں کافی عرصے سے بیبی سٹنگ کا کام کر رہا تھا. یہ واقعہ 7 سال پہلے کا ہے. میرا عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں جن فیملیز کی بیبی سٹنگ کرتا تھا انہی کے جاننے والوں کے آگے سے بچوں کی بیبی سٹنگ کرتا تھا. اسی دوران مجھے ایک ایسی کال آئی جن کے بارے میں نہیں جانتا تھا، جو کہ مجھے باقی بیبی سٹنگ سے ڈبل پیسے دے رہے تھے. تو میں نے وہ فوراً ایکسیپٹ کر لی. رات کی بیبی سٹنگ تھی، شاید اس لیے یہ اتنے پیسے کر رہے تھے. ان کے 2 بچے تھے. میں نے سوچا زیادہ تر بچے رات بھر سوتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے رات کا کھانا بنانا ہوگا اور صبح کا ناشتہ. باقی وقت میں بالکل فارغ ہوں گا. یہ سوچ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی. کیونکہ پیسے بہت اچھے تھے، میں نے اسے فوراً قبول کر لیا. ان پر اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے میں جلد ہی نکل گیا. کافی راستہ جو تھا وہ آف دا روڈ تھا. آف دا روڈ چلتے چلتے میں درختوں کے جھنڈ میں جاتا جا رہا تھا جو ساتھ ساتھ گہرے ہوتے جا رہے تھے. کئی جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ آسمان بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا. خاموشی ایسی تھی کہ لگتا تھا میری کار کے انجن کی آواز بھی درخت کھاتے جا رہے ہیں. کافی لمبی ڈرائیو کے بعد بالآخر میں گھر پہنچ گیا. گھر کافی بڑا تھا جو چاروں طرف سے لمبے اونچے درختوں سے گھرا تھا، جس کی وجہ سے نسبتاً اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا. گھر 3 منزلہ تھا اور اس کی چمنیاں اتنی اونچی تھیں جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. گھر کا لان بہت ویل مینٹین تھا، مگر گھر کی ساری کھڑکیاں ایسے بند تھیں جیسے سیل ہو چکی ہیں. یہ برخلاف تھا ان عام گھروں کے جن میں ہم رہتے تھے. خیر، شیشے میں ایک بار خود کو دیکھا، بال وغیرہ ٹھیک کیے، گھڑی پر نظر ڈالی تو میں 15 منٹ تاخیر سے نہیں بلکہ 15 منٹ پہلے پہنچ گیا. جیسے ہی میں نے مین دروازے کو ناک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ خود بخود کھل گیا. میں تھوڑا زیادہ خوفزدہ ہو گیا، مگر سامنے دیکھا تو ایک عورت تھی جس نے دروازہ کھولا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جیمز ہو اور بچیاں تم سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. یہ کہہ کر اس نے چلنا شروع کر دیا. میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا. گھر محل نما تھا، ہر کمرہ بہت روشن تھا. اس کے پیچھے چلتے ہوئے میں کچن میں پہنچا، جہاں تقریباً 10 سال کی جڑواں بچیاں بیٹھی تھیں جو مجھے بہت ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں. دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے. انہوں نے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اچھی اور خوش آوازوں میں اپنے ناموں سے اپنا تعارف کروایا. وہ کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھیں. میں نے بھی ان کو اپنا نام بتایا اور اپنا تعارف کروایا. جب ہمارے یہ کلمات مکمل ہوئے تو اس عورت نے مجھے کہا کہ تم کچن سے باہر آ جاؤ، ہم نے کچھ اصولوں پہ بات کرنی ہے. تمام پیرنٹس
جو بیبی سٹنگ کے لیے اپنے بچے دے کے جاتے ہیں وہ ایک انسٹرکشن لازمی دیتے ہیں، تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ عورت نے کہا کہ میرا نام مارتا ہے، میرا تو تعارف نہیں ہوا اور میں ان بچوں کی ماں ہوں۔ میری بہت سی کاؤنسل میٹنگز اس وجہ سے مس ہوتی رہی کہ مجھے کوئی اچھا بیبی سٹر نہیں مل رہا تھا۔ تم آ گئے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اب میں بڑے اچھے طریقے سے اپنی کاؤنسل میٹنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کر سکوں گی۔ وہ روانی میں بتاتی جا رہی تھی۔ میں نے ایویں ہی سوال کر دیا، کون سی کاؤنسل میٹنگز؟ وہ مسکرا کر بولی، میں وچز کی جنرل سیکرٹری ہوں، یعنی وچز کونسل کی۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سن لیا۔ جی کون سی کونسل؟ میں نے لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، وچز کونسل؟ جیمز، میرا خیال تھا تم تو جانتے ہوگے، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم ماورائی مخلوق کے بیبی سٹر ہو، اور مجھے لگا یہ بات تمہارے لیے نئی نہیں ہوگی، مگر یقین کرو تم میری بچیوں کو ان تمام بچوں سے زیادہ تمیزدار پاؤ گے۔ میرا گلا خشک اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ تبھی پورے مہینے جتنے پیسے مل رہے ہیں، میں نے سوچا۔ میں 100 سال کی ہوں اور میرا اندازہ تھا کہ وہ نوجوان ماں ہے، لگ بھگ 30 یا 35 سال کی۔ وہ میرے چہرے کی حیرانی دیکھ کر کچھ مایوس ہوئی، میرے قریب آئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھی، جیسے آنکھوں سے اندر جھانک رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے رنگ بدلے، گرے، نیلا، کالا، پھر براؤن۔ پھر وہ پیچھے ہٹی اور بولی، تم سب سچ کہہ رہے ہو، تمہیں علم نہیں تھا کہ تم ایک غیر مرئی بچوں کی بیبی سٹنگ کے لیے جا رہے ہو؟ چڑیل کا تو کانسیپٹ ہی بدل گیا۔ وہ جھریوں والی خوفناک بوڑھی عورت، اور کہاں یہ حسین و جمیل ورکنگ چڑیل۔ چونکہ تم انتہائی ناتجربہ کار ہو، اس لیے تمہاری رات خراب کرنے کا میں تمہیں آدھا معاوضہ دے دوں گی، مگر ایسے تم کو بچوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بہت مایوسی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں اور کافی مایوس بھی، کیونکہ مجھے آج لازمی جانا تھا۔ میں الگ شش و پنج میں کھڑا تھا۔ اب میری حالت کا اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، میں پیسے لوں اور جاؤں، اور یہ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، کیونکہ میں نے گھڑی دیکھی تو ابھی مجھے اس گھر میں صرف 10 منٹ ہوئے تھے۔ 10 منٹ کے پیسے اگر وہ آدھی رات کے پیسوں کے برابر دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بہت سارے پیسے کما کر جاؤں گا۔ مارتھا پر یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم ایسے ہی 1 منٹ میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کر لیتے کہ میرے سامنے جو کھڑی ہے وہ وچ ہے، اور وہ جن بچوں کی میں نے بیبی سٹنگ کرنی ہے وہ وچ کے بچے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ ضرور کریں گے، اور وہ وچ بھی ایسی جو مجھے ڈرا نہیں رہی، بلکہ بڑی سمجھداری سے میرے سے باتیں کر رہی ہے۔ بظاہر مارتھا کی بیٹیاں بہت سلجھی ہوئی اور خوش اخلاق تھیں، کم از کم اپنی ماں کے سامنے تو، مگر اس چھوٹی سی ملاقات میں مجھے نہ تو مارتھا اور نہ ہی اس کی بیٹیاں کچھ بھی عجیب نہیں لگا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اس سے زیادہ شیطانی بچوں سے میرا پالا پڑ چکا تھا۔ میں بیبی سٹنگ انسان کے شیطانی بچوں سے کر چکا تھا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو مد نظر اور پیسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو آفر کر دوں کہ وہ مجھے ٹرائی کرے، اور اگر میں بہتر مستقبل میں قدم رکھنا چاہوں تو اس کے ساتھ کی اور بھی بہت سی ایسی مافوق الفطرت چیزیں مجھے اپنی بیبی سٹنگ کے لیے ہائر کر لیں گی۔ میں نے اپنی تمام توانائیاں اکٹھی کیں اور میں نے اس کو بڑے اعتماد سے کہا کہ آپ مجھے ٹرائی کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جیمز، مگر اس نے میری بات کاٹ لی، اور میں نے اس کی بات کاٹ لی۔ میں بہت سالوں سے ہی بیبی سٹنگ کر رہا ہوں، مگر یہ تجربہ تو مجھے نہیں ہے کہ سپر نیچرل بینگز کی بیبی سٹنگ کیسی ہوتی ہے، مگر میں بہت چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتا ہوں۔ اگر مجھے کنونشن میں جانا اتنا ضروری نہ ہوتا، مارتھا بولی، تو میں کبھی بھی تمہیں ٹرائی نہ کرتی، مگر اب چونکہ میرا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ٹرائی دے رہی ہوں۔
مارتھا نے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کریپی چیزیں، اسکیری چیزیں دیکھ کے ڈر جاتے ہو؟ سوال بہت عجیب تھا، انداز بھی بہت عجیب تھا۔ جھرجھری سی آ تو گئی مجھے، مگر میں نے اس کو جواب دیا کہ کریپی اور خوفناک چیزیں دیکھ کر کون نہیں ڈرتا؟ ہاں، مگر میں عام انسانوں کے مقابلے میں ان پر جلد قابو پا لیتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا، میں نے انسٹرکشن کا ایک لیٹر لکھ دیا ہے، وہ لیٹر تم لازمی پڑھ لینا، اور اس کے آخر میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے۔ لیٹر لازمی پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ تم نے ان انسٹرکشن کو پوری طرح فالو کرنا ہے۔ ان کو فالو نہ کرنے کا انجام بہت بڑے نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیٹر کے آخر میں میرا نمبر ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو تم کسی وقت بھی مجھے کال کر سکتے ہو۔ لیٹر میں زیادہ باتیں جو ہیں وہ ٹائم بیسڈ ہیں، اس لیے تم مختلف ٹائم کا الارم لگا لینا۔ بچیاں میرے جانے کے بعد زیادہ دیر نہیں جاگیں گی، اس لیے تم نے زیادہ کام ہاؤس کیپنگ کا کرنا ہے بجائے کہ تم نے بیبی سٹنگ کا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بائے کر کے اور دروازہ بند کرنے کی انسٹرکشن دے کر باہر نکل گئی۔ میں نے وہ خط پکڑا اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلا پوائنٹ، لڑکیاں اپنا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے ڈنر پہلے ہی کر لیا ہے اور وہ 8 بجے سونے کے لیے جائیں گی۔ اس سے پہلے وہ کچھ دیر اپنا وقت کارڈز یا بورڈ گیم کھیلنے میں اسپینڈ کریں گی۔ پوائنٹ نمبر 2، ان کو ان کے کمرے پہ لے جانے کے لیے فالو کرنا، اور جب تک وہ اپنے کمرے کے اندر نہ چلی جائیں ان کے پیچھے رہنا اور دروازہ بند کر دینا۔ جب تم دروازہ ایک دفعہ لاک کر دو گے تو اس کے بعد تم نے ان کا دروازہ نہیں کھولنا۔ ان کے کمرے کے اندر ہی باتھ روم ہے، اس لیے ان کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم دروازہ کھولو گے ان کا صبح 7 بجے۔ تمہیں مختلف دروازوں کو کھٹکھٹانے کی آوازیں باہر اندر سے سنائی دیں گی۔ وہ آوازیں دروازے کے ساتھ مختلف آوازوں کے ساتھ بھی کھٹکائے جا سکتے ہیں۔ جو مرضی آواز آئے، تم نے 9 بجے کے بعد کسی صورت میں کوئی دروازہ نہیں کھولنا۔ تمہیں گھر کا ہر دروازہ بند ملے گا۔ اگر تمہیں کسی دروازے میں داخل ہونا ہے تو تم نے اس دروازے کو 3 دفعہ ناک کرنا ہے اور اس کے بعد دھیان سے سننا ہے کہ اندر سے کوئی گڑگڑاہٹ یا ممبلنگ کی ان نیچرل آوازیں آ رہی ہیں تو تم نے 5 منٹ ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ 3 دفعہ ناک کرنا ہے۔ جب تک 3 دفعہ ناک کرنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہ آئے تب تک تم نے وہ دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کمرے میں جانا ضروری ہو تو مسلسل ٹرائی کرتے رہنا، 5 منٹ کے وقفے سے۔ ایک دفعہ جب تم کمرے میں داخل ہو جاؤ تو گھوم کر دروازہ بند کرنا۔ تم اگر دروازہ بند کرتے ہوئے کچھ بھی دیکھو، اب اگلے الفاظ بہت موٹے حروف میں یعنی کہ بولڈ لیٹرز میں لکھے ہوئے، تم نے کسی ریزن سے دروازہ بند کرنا نہیں روکنا۔